وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابہ میں ان کا بھی شمار ہے۔ عبداللہ ابن عمر بھی چھوٹے صحابی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ بھی جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں۔ عباس یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور عبداللہ ان کے چچیرے بھائی ہیں۔ ان سے یہ حدیث مروی ہے، باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہیں، اسی لیے ہم جب پڑھتے ہیں تو رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہو۔ کہتے ہیں ان اعرابی جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دیہاتی، اعرابی گاؤں دیہات کا رہنے والا بدو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا انی رأیت الہلال، کہ میں نے چاند دیکھا ہے، میں نے چاند دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے؟ کہا ہاں۔ قال اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ کہا ہاں۔ قال فأذن فی الناس یا بلال ان یصوموا غدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال، لوگوں میں منادی کرا دو، یعنی آواز لگا دو، خبر کر دو کہ کل وہ روزہ رکھیں، کل وہ روزہ رکھیں۔ اس حدیث میں پھر وہی بات جو گزشتہ حدیث میں نے بیان کی تھی کہ یہاں بھی کون ہیں خبر دینے والے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عباس کے بیٹے ہیں، اکیلے ہیں، خبر واحد حجت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے یا چاند کی گواہی یا دیگر گواہی کے لیے عدالت شرط ہے، عادل ہونا شرط ہے۔ اور یہ عدالت کہاں سے آئے گی؟ جب تک کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا نہیں ہوگا اور رسالت کا دم بھرنے والا نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی عادل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے چاہے جتنا غیر کوئی، چاہے جتنا ایماندار ہو، چاہے جتنا امین و صادق و سچا ہو، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس کلمے کا اقرار کرنے والا نہ ہو جائے۔ اسی لیے یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں چاند دیکھنے کے لیے کسی ایسے سائنٹسٹ کو یا کسی ایسے ماہر فلکیات کو آپ نے متعین کر دیا کہ بھئی یہ چاند دیکھو، یہ مائکروسکوپ سے آپ چاند دیکھو، اور اس نے دیکھ کر کے اور کہا کہ ہاں چاند نکلا ہوا ہے، تو بھی اس آدمی کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی۔ ہمارے دین کا جو معاملہ ہے وہ ایمان کے اوپر ہے، وہ صداقت اور سچائی ایمان کے ساتھ ہوگی تو تسلیم کی جائے گی۔ اگر وہ سچائی اور وہ امانت داری اسلام کے ساتھ اگر نہیں ہے تو ہم کبھی اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کسی بھی چیز کے اندر اگر ہم کسی کو اپنی کوئی قیمتی چیز اگر حوالے کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم کو کیا دیکھنا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ایماندار ہے کہ نہیں ہے۔ جو اب ایمانداری میں کیا دیکھیں گے؟ جی ہاں، یہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اب وہ لائق اعتماد نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ جو
غلطی کر جائے یا اللہ کے ساتھ جو خیانت کر جائے، رسول کے ساتھ جو خیانت کر سکتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ خیانت کرنے میں اسے کچھ نہیں جاتا ہے۔ اس لیے یہ شرط ہے کہ عدالت ہو۔ پھر اس کے بعد اس حدیث میں ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آدمی کہاں سے آیا تھا؟ دیہات سے آیا تھا، اور اس نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ تو اگر اس سے یہ پتہ چلا کہ جو مطالع ہیں، مطلع یعنی آفاق ہیں، جو ایریا ہے ہمارے یہاں کا، جو ایک ہی وقت ہے، ہاں اس وقت کے اندر چاند ہم کو نظر آ جائے، چاند ہمیں نظر آ جائے، زیادہ فرق نہ ہو اس میں، اور لوگ ایک بارگی دیکھنے میں اگر یہاں نظر آتا ہے تو جیسے کوئی ناسک میں ہے اس کو بھی نظر آئے گا، جو پونا میں ہے اس کو بھی نظر آئے گا۔ ہاں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مطالع، تو اختلاف مطالع یہ موجود ہیں کہ اگر کہیں یہاں سے دور آدمی 1000 کلومیٹر 1500 کلومیٹر کی دوری پر کوئی آدمی دیکھتا ہے تو یہاں اور وہاں کا مطلع فرق ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا اختلاف ہے علماء کرام کے ہاں کہ ہم لوگ اپنے مطلع کے مطابق جو ہے ہم لوگ اپنا روزہ اور اپنی عبادات اور بندگیوں کو انجام دیں، یا پھر ہم کہیں دوسرے اسلامی ملک میں چاند نظر آ جائے تو ہم اس کے حساب سے ہم روزے رکھیں، اسی حساب سے ہم عید منائیں، یا اسی اعتبار سے ہم حج وغیرہ یا عرفہ کے روزے کے موقع پر زیادہ اختلافات ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی آدمی کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها۔ ہماری جہاں تک پہنچ ہے ہم اپنی وسعت تک ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب ہم اتنا زیادہ دور ہم نہیں جائیں گے کہ ہم وہاں کی خبروں کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو ان کا پابند بنائیں گے، اور یہ صرف چاند اور عید اور بقرعید یا اسی طریقے سے رمضان کے چاند ہی تک صرف معاملہ نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزوں میں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ ہر رات کی تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اب ہندوستان کے رات کے اعتبار سے اللہ نزول فرماتا ہے، یا سعودی عرب کے رات کے اعتبار سے اللہ نزول فرماتا ہے، یا امریکہ کے رات کے وقت نزول فرماتا ہے۔ اب اگر آپ اس بحث میں اگر آپ الجھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچ کر کے آپ جہاں پر ہو، جس وقت وہاں رات ہوتی ہے، اس رات پر آپ اپنے آپ کو پابند کر لو، اور اللہ کے اترنے کا، اللہ کے علو کا، ان سب چیزوں کے اندر آپ ذہن مت کھپاؤ، اس لیے کہ یہ امور غیبیات میں سے ہیں، یہ امور غیبیات میں سے ہیں۔ آپ ان سب چیزوں کی دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ قبر میں کیا ہے، کیسے سوال ہوگا، وہاں تو سب بند ہوگا، کیسے وہ بولے گا، کیسے گویائی دی جائے گی، یہ ساری چیزیں آپ بس جیسے حدیث میں چیزیں وارد ہیں، قرآن میں جیسی چیزیں آئی ہیں ان کو ویسے ہی تسلیم کر لو، اور باقی دوسرے اور بہت زیادہ ان اختلافات میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو۔ بہرحال تو اس سے یہ ہوا کہ وہ دور سے آیا تھا، اور وہ جہاں سے آیا تھا اور نبی اکرم مدینہ منورہ میں تھے، یہاں اور وہاں کا جو مطلع تھا وہ مطلع یکساں تھا، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اعلان کر دو اور سب لوگ روزے رکھیں گے۔ اب اگر کوئی دور سے آئے جو جہاں اختلاف مطالع ہو جائیں، جیسے میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ برج خلیفہ کے جو ٹاپ پر جو لوگ ہوتے ہیں انہیں چاند نظر نہیں آتا ہے، یا انہیں سورج کا غروب جو ہے 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ بعد میں نظر آتا ہے، تو وہاں پر ایک ہی بلڈنگ ایک ہی عمارت میں 3 اوقات میں وہاں افطاریاں، یا 2 اوقات میں وہاں افطاریاں ہوتی ہیں، تو ہم پابند ہیں کس کے؟ ہم سورج اور چاند کے پابند ہیں۔ ایک کو ایک ہی بلڈنگ میں ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر اس کو نظر آ رہا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ افطاری کر لے، جو ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔